الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں مانگتے کا بھلا ہو۔ میرے عزیزوں، جو بچے بچیاں بھائی بہن کمنٹس میں لکھتے ہیں دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری کرے اور سب کی مشکلات کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس قابل نہیں کسی آزمائش میں ڈالے جائیں، تو اگر کوئی پریشانی ہے ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اور اگر آزمائش ہے تو تب بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، مکہ کے ارد گرد کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے بستے تھے، انہی میں سے ایک قبیلہ بنو اراش تھا، اور بنی اراش کا ایک فرد حاضر ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ وہ اپنی کہانی اپنا واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا کاروباری آدمی تھا اور تھوڑا تھوڑا میں کام کرتا تھا۔ میں مکے کے دائیں بائیں ارد گرد جو گاؤں تھے تو میں ان گاؤں سے ایک دو جانور خریدتا اور مکے لا کے چند دینار نفع لے کر میں وہ بیچ دیتا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے بنو اراش کا کہ یہ میرا کاروبار تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک بار میں 2 اونٹ لے کر خرید کے مکے آیا، تو مکے میں نے ایک شور سنا کہ یہاں پر معاذ اللہ ایک جادوگر ہے، ساحر ہے، کوئی اس کے قریب نہ جائے، کوئی اس کے قریب نہ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ شور سنا تو میں نے کہا چلو نہیں جاتے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 2 اونٹ میں نے بیچے، تو میری کم نصیبی دیکھو کہ میں نے بیچ ابو جہل کے ہاتھ دیے۔ جب ابو جہل نے اونٹ خرید لیے تو کہنے لگا کہ کل آنا اور پیسے لے جانا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا فلاں گلی فلاں محلے میں فلاں جگہ پر میرا گھر ہے، جس سے مرضی پوچھ لینا۔ وہ کہنے لگا کہ میں مجبور تھا کیونکہ چھوٹا سا کاروباری آدمی تھا، میں بڑا بزنس مین تو نہیں تھا۔ اگلے دن میں اس کے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہنچا اور میں نے دروازے پر دستک دی۔ وہ نکلا تو میں نے پیسوں کا پوچھا تو وہ کہنے لگا کل آنا۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں نے سوچا کہ بڑا آدمی ہے کہیں بگڑ نہ جائے، اور اگر بگڑ گیا تو میں پیسے کیسے لوں گا، تو میں چپ کر کے واپس ہو لیا اور دوسری رات بھی وہاں کے بازار میں سو گیا۔ وہاں نہ ہی تو میرا کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی اس زمانے میں وہاں پہ کوئی سرائے تھی۔ سرائے پرانے وقتوں میں ہوتی تھی ٹھہرنے کے لیے، جس طرح آج کل ہوٹل ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ مجبوری تھی اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ وہ کہنے لگا تیسرے دن پھر میں گیا اور میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب ابو جہل باہر نکلا تو میں نے پیسوں کا تقاضا کیا، تو وہ پھر مجھ سے کہنے لگا کل آنا۔ تو میں نے کہا حضرت میرا کوئی بھی یہاں نہیں ہے، میں سڑکوں پہ سوتا ہوں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، آپ مہربانی کریں اور میرے پیسے مجھے دے دیں، اور میں اتنا بڑا آدمی بھی نہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کرایہ بھی نہ ہو، میرے پیسے دے دیں کہ میں جاؤں۔ وہ کہنے لگا، وہ بنو اراش کا آدمی کہنے لگا کہ میں نے ذرا دبا کے بات کی تو میری باتیں سن کے ابو جہل کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے پیسے ملتے ہیں لے لے۔ میرے عزیز بھائیوں، تصور کریں اس بندے کا، اس شخص کا جس کی ساری جمع پونجی ایک بار ہی ڈوبنے لگے، اور اگر
खुदा ना खासा उसकी जमा पूंजी डूब जाए तो वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा। वो कहने लगा। मैं वहां से पलटा और पलट के मैंने लोगों से पूछा कि मक्के के सरदार चौधरी लोग कहाँ बैठते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि काबे के साथ जो छोटी छोटी टोलियां हैं, ये सारे मक्के के चौधरी और सरदार बैठे हैं। वो कहने लगा कि मैं गया, मैं एक टोली के बीच खड़ा हुआ, उसमें अबू लहब, अबू सफियान, उतबा और ऐसे बड़े बड़े सरदार बैठे हुए थे। मैंने उनसे अर्ज की कि ऐ सरदारों, मेरी थोड़ी मदद करो। एक आदमी को माल दिया है और माल उसने खरीद लिया, लेकिन अब वो पैसे नहीं दे रहा। मैं मजबूर हूँ, परदेसी हूँ, गरीब हूँ, मेरी मदद करे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हर किसी की गुर्बत को अपने फजल से खत्म करे और अपने ना खत्म होने वाले खजानों से मदद फरमाए हम सब की। तो अबू राश का वो बंदा कहने लगा, जब मैंने ये फरियाद की उन लोगों से, तो उतबा बोला, उनमें एक सरदार, वो कहने लगा, कौन है जिसने तेरे पैसे देने हैं? इतनी जुर्रत किसी की? हमारे होते हुए नाम ले उसका जरा। तो कहने लगा कि मैंने कहा कि अबू जहल नाम है उसका। तो मेरे मुंह से नाम सुन के सभी की गर्दनें झुक गई और कहने लगे, तू तो बहुत बड़े गुंडे के पास फंस गया है। वो तो सभी का सरदार है, वो तो सारे गुंडों का, बदमाशों का सरदार है। अब तो पैसे तुझे नहीं मिलने। वो कहने लगा कि मैं ये सुन के कांपने लगा और मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि अगर मुझे पैसे ना मिले तो मैं घर कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो किराया भी नहीं। वो कहने लगा, फिर उनमें से एक शख्स ने मजाक किया मेरे साथ और खाना काबा की दीवार के साथ हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के बैठे थे। सुम्मा माज़अल्लाह। तो उनमें एक शख्स कहने लगा, वो जो सामने इंसान बैठा है वो तुम्हारा मसला हल कर सकता है। उसने मजाक किया और बाकी सभी तालियां लगाकर हंसने लगे, लेकिन मुझे समझ न आई कि भीजते भी हैं और मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा। वो कहने लगा कि मैं चला गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पढ़ रहे थे, तो वो कहने लगा कि मैं डरते डरते उनके पीछे बैठ गया। जब हुजूर फारग होंगे तो मैं अपनी अर्ज करूंगा। गरीब आदमी डरता है कि कहीं चौधरी बिगड़ ना जाए। तो वो कहने लगा कि उसी पस मंजर में मैं डर रहा था कि कहीं ये चौधरी भी नाराज ना हो जाए, और जब ये फारग होते हैं तो मैं बात करता हूँ। लेकिन कुर्बान जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वो कहने लगे कि अभी मैं बैठा ही था कि आका करीम ने रुख मेरी तरफ फेर लिया। वो कहने लगा कि मैं परदेसी था, मेरा कोई भी अपना नहीं था। दो जुमले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे और मुझे यूं लगा कि बिछड़ी हुई मां मुझे मिल गई है। दो जुमले। पहला जुमला फरमाया आका करीम ने, भाई परदेसी लगते हो, और दूसरा जुमला उन्होंने फरमाया कि परेशान लगते हो। तो वो कहने लगा कि ये सुन के मेरे आंसू यूं निकले जैसे नहरें बहती है। तो मैंने कहा, हुजूर मैं आपको जानता तो नहीं, लेकिन परदेश में लुट गया हूं। हजरत एक आदमी ने मेरे पैसे दबा लिए। वो कहने लगा कि जब मैं रोया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना नाम पूछा उस आदमी का, ना काम पूछा, और मेरी गर्दन पे थपकी दी और फरमाया, फिक्र न कर, जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा। ना काम पूछा आका करीम ने, ना नाम पूछा, और कहने लगा कि आका करीम ने मेरा बाजू थामा और अपने घर ले गए, और हुजूर ने एक चटाई पर बिठाया
اور اللہ کا لاڈلا نبی اپنے مقدس ہاتھوں میں میرے لیے کھجوریں لے کر آئے، اور پھر حضور میرے لیے دودھ لے کر آئے۔ آقا کریم نے مجھے کھجوریں کھلائی اور دودھ پلایا، اور کہنے لگا کہ مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی، کئی دنوں سے میں بھوکا تھا۔ اس کے بعد آقا کریم نے فرمایا کہ بات کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور میں نے مال بیچا، میں ایک چھوٹا سا کاروباری آدمی ہوں، جانور لیتا ہوں اور بیچتا ہوں، ایسے میں نے 2 جانور لے کر بیچے، لیکن اب وہ بندہ پیسے نہیں دیتا۔ تو آقا کریم نے پوچھا وہ بندہ کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے کہا ابو جہل۔ تو سن کے آقا کریم نے کہا فکر نہ کر، مل جائیں گے۔ اس کے بعد آقا کریم نے فرمایا چل میرے ساتھ، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ بنو راش کا وہ شخص کہتا ہے کہ میرے نصیب دیکھو کہ 2 جہاں کی رحمتیں، اللہ کا پیارا رسول میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور آقا کریم میرے ساتھ ساتھ۔ جب اس کے دروازے پر پہنچے تو کہنے لگا کہ میں سارے راستے سوچتا تھا کہ لوگ جب کسی کا کام کرواتے ہیں تو وہ بڑکے مارتے ہیں، کپے ہانکتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، ہو جائے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ آقا کریم نے کوئی بات نہیں کی، میں ہی کرتا رہا۔ آقا کریم چپ چاپ چلتے رہے اور نظریں جھکی ہوئی تھی، اور میں یہ بھی سوچتا تھا کہ وہ تو بڑا بدماش ہے، حضور کیسے بات کریں گے اس کے ساتھ۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جب اس کے دروازے پہ پہنچے اور دستک دی تو ابو جہل باہر نکلا، تو کہتے ہیں کہ آقا کریم کی جھکی ہوئی نظروں کو میں نے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہنے لگا، وہ کہتے ہیں کہ جب آقا کریم نے نظریں اٹھائی اور ایک جملہ، اور اس جملے کے اندر خدائی طاقتیں، میرے آقا کریم نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے؟ پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے ہوتے ہیں، تو سردار بنتا ہے، تو غریبوں کا خون چوس کے سردار بنے گا، ان بچاروں پر ظلم کر کے تو سردار بنے گا، لا اس کے پیسے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ سن کے ابو جہل کی ٹانگیں کانپنے لگی، اور وہ کہنے لگا کہ میں ابھی لاتا ہوں۔ اور ایک بندہ اتبا نے بھی بھیجا تھا، وہ جاسوسی کرنے کے لیے پیچھے کھڑا تھا کہ دیکھو کیا بنتا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ میں ابھی لایا، اور ابو جہل اندر گیا اور پیسے لے کر فوراً باہر واپس آیا۔ وہ بنو راش کا شخص کہنے لگا کہ آقا کریم نے پیسے پکڑ کر مجھے دیے، اور ابو جہل سے کہنے لگے خبردار آئندہ شکایت نہ آئے۔ تو ابو جہل کہنے لگا جی نہیں آئے گی۔ وہ کہنے لگا کہ حضور نے مجھے پیسے پکڑائے، اور قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر اور ان کے اخلاق پر، میرے کام آئے، میرے ساتھ آئے، اور مجھ پہ مہربانی کی ہے، اور مجھے سے پھر فرمانے لگے تم اگر اجازت دو تو میں جاؤں؟ سبحان اللہ، خود بھیک دے اور خود ہی کہے کہ مانگتے کا بھلا ہو کہ اگر تم کہو تو میں جاؤں۔ تو یہ سن کے وہ کہنے لگا کہ میں رو پڑا۔ میں نے کہا حضور آپ کا نام کیا ہے؟ اس شانوں والے باپ کا نام بتا دے جس کے ہاں آپ جیسے نور نظر پیدا ہوا ہے، اس شانوں والی ماں کا نام بتائے جس نے آپ جیسا لال جنا، وہ قبیلہ بتائے۔ تو آقا کریم نے فرمایا چھوڑ، تمہارا کام ہو گیا، نام چھوڑ۔ اور وہ کہنے لگا کہ جب آقا کریم چلے گئے تو وہ جاسوس جو اتبا نے بھیجا تھا وہ پیچھے ہی تھا، اور میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ ان کے پاس نہ جانا، یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ یہی وہ ساحر ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے اس کو جھٹکا، اور میں نے جھٹک کے کہا اگر دنیا میں یہ سچے نہیں تو کوئی بھی سچا نہیں۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ میں دوڑ کے آقا کریم کے قدموں میں گر پڑا، اور میں نے کہا حضور دنیا میں نے بہت دیکھی ہے پر آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، مہربانی کریں
اور پڑھائے مجھے کلمہ، میں بھی آپ کا غلام بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف تاریخ میں یہ الفاظ درج ہیں کہ جب بعد میں عتبہ اور دوسرے لوگوں نے جو اپنا بندہ بھیجا تھا جاسوس، اور اس نے جو کچھ دیکھا تھا اس نے جا کر واپس بتایا، تم سبھی نے ابو جہل سے پوچھا تو بہت بڑا بدماش ہے، پھر تو نے پیسے کیوں دیے؟ تو تاریخ میں یہ درج ہے کہ ابو جہل نے یہ کہا کہ جب حضور نے مجھ سے پیسوں کا تقاضا کیا تو حضور کے پیچھے ایک بہت بڑا اونٹ بہت غصے میں کھڑا تھا، اگر میں تھوڑی سی بھی دیر کرتا تو وہ شاید مجھے کچا چبا جاتا۔ میرے عزیز بھائیوں، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اور ان کو یہ یقین ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو ان کے ساتھ یقیناً معجزے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ خدائی طاقتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع اور وظیفہ ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا حق دبایا ہے اور وہ اس کو واپس نہیں کر رہا، یا کسی نے کسی سے قرض لینا ہے اور وہ واپس نہیں کر رہا، کسی بھی قسم کا حق لینا ہو یا قرض لینا ہو، تو آج والا عمل کیجئے تو انشاءاللہ تعالی میرا اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ لیکن ویڈیو کو مکمل سنیے گا اور جس طرح جو میں بیان کروں گا اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے، تو آپ کا کام یقیناً ہوگا اللہ کی مہربانی سے۔ جس میرے بھائی بہن کو یہ مسئلہ ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میرے پیسے یا میرا حق جس بھی قسم کا ہے، کسی کا جائیداد کا حق ہے، کسی نے کسی کی کوئی چیز غصب کی ہوئی ہے، تو جو بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس ایک آج والے عمل سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو جس میرے بھائی بہن کو یہ مسئلہ درپیش ہو، اس نے کسی سے کچھ لینا ہو، تو پہلی بات تو یہ کہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی سا بھی درود پاک اپنی زبان پر ورد رکھیں، اور اس کے بعد ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے سب سے بہتر یہ ہے کہ درود تنجینہ پڑھیں۔ درود تنجینہ کوئی بہت بڑا درود نہیں ہے اور کوئی مشکل درود نہیں ہے، گوگل سے آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے یا بازاروں سے بھی مل جاتا ہے۔ درود تنجینہ چھوٹا سا درود پاک ہے، جب کوئی اس کو پڑھے گا تو اس کی زبان پر آسانی کے ساتھ رواں ہو جائے گا۔ یہ تقریباً 40 سے 45 سیکنڈ میں ایک بار پڑھ لیا جاتا ہے۔ تو اس درود پاک کو آپ نے روزانہ 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائم، اور آپ نے اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ میری ضرور مدد فرمائے گا۔ اور جب آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے نبی کے وسیلے سے دعا کریں اور اس کو روزانہ لگاتار پڑھتے رہیں، ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے، جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بہت جلد آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہوگا، اللہ کی رحمت سے، اس کے حکم سے، اس کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مشکلاتوں پریشانیوں کو ختم کرے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ الصلاة